اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے مدرسے میں پڑھایا اور کالج یونیورسٹیز کے ساتھ بھی آپ کی انگیجمنٹ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، ایجوکیشنل سسٹم میں بہت فرق ہے. ایک طرف آپ کو جو ہے وہ آپ کے جسم کی غذا فراہم کی جاتی ہے، دوسری طرف آپ کو روح کی غذا فراہم کی جاتی ہے. دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ جسم اور روح کی دونوں کی مناسب نہیں ہے. دوسری طرف روح کی غذا فراہم کی جاتی ہے، ان کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. ہاں جی. جسم کی غذا اصل میں ہم ایک فلسفے پہ چلے جائیں گے کہ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی تمام چیزیں مٹی سے بنی ہیں، اور جسم چاہتا ہے کہ یہ خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. روح پیورٹی چاہتی ہے، واہ زبردست، وہ دھلائی چاہتی ہے. وہ آسمان سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمان سے آئی ہے. تو یہ ان کو ہم نے اصل میں برج کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ جیسے لوگ معاشرے کے اندر میرے خیال سے ایسے 2-3 لوگ، میں ہی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ مطلب بہت زیادہ کم ہیں. جی کیا وجہ ہے اس میں؟ اصل میں ایسے ادارے نہیں ہیں نا. پروڈکشن جب آتی ہے، جب آپ کے پاس یونٹ ہو، پروڈکشن یونٹ ہو، فیکٹریز ہوں، تو ایسے ادارے ہیں نہیں جو کہ دونوں تعلیموں کے ملاپ والے پروڈکٹ کو معاشرے میں پیش کر سکے. اس کے لیے ایک پروٹوٹائپ موجود ہے، میرا تجربہ ہوا ہے وہاں پہ. جامعۃ الرشید کے نام سے کراچی میں ایک ادارہ ہے جو کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے. اچھا. اور ایک ہی ادارے سے دونوں ڈگریوں کے حامل حضرات جو ہے وہ معاشرے میں وہ دے رہے ہیں. اچھا. اور وہ ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا. تو ایک پروٹوٹائپ. ماڈرنزم بھی ہے تھوڑا سا؟ ماڈرنزم نظریات کے حوالے سے نہیں، نظریات کے تعلیمی ماڈرنزم. جی تعلیمی ماڈرنزم بالکل موجود ہے. اس میں ہم تو ماڈرنزم تو نہیں لا سکتے نا. ہاں ایگزیکٹلی، نظریات ہمارے وہی 1400 سال سے وہ جو نظریات ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس میں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، وہ تو یہاں بھی نہیں ہوتا. مطلب ظاہری بات ہے کہ یہاں بھی اپنا سسٹم ہے، لیکن تعلیمی نظام کے اندر اور جو ایک ذہنی جو سطح ہے اور وہ ہم جو وہ ایک یہ کہوں گا کہ چھوٹا سا ایک خول تھا، اس خول سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی الحمدللہ جامعۃ الرشید تو جو ہے اس نے برف توڑ دی ہے. اچھا، بروکن دا آئس. اچھا، الحمدللہ برف توڑ دی ہے اور ہم اس خول سے ابھی نکل آئے ہیں. اچھا. اور ہم نے جس معاشرے میں کام کرنا ہے بنیادی طور پر الحمدللہ اس معاشرے کے ویئرز اینڈ ٹیئرز کے بارے میں جامعۃ الرشید جو ہے وہ پورا بندے کو انفارم بھی کرتا ہے. اچھا. کہ جس معاشرے میں نے کام کرنا ہے تو اس معاشرے کو جاننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ الحمدللہ وہ تعلیم بھی فراہم کرتا ہے. جو دنیا جس اکنامک سسٹم میں چلتی ہے وہ بھی فراہم کرتا ہے. اور جو آپ کے ایتھکس ہیں، کاروباری ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں، آپ کی ذاتی اخلاقیات ہیں، معاشرتی اخلاقیات ہیں، تہذیبی ثقافتی اخلاقیات ہیں اور معاشی اخلاقیات ہیں، ان تمام سے جو ہے وہ آپ کو متعارف کرواتی ہے اور پورے ٹولز کے ساتھ آپ کو ایکوپڈ کر کے الحمدللہ معاشرے میں بیچتی ہے. یہ ایک پروٹوٹائپ ہے. پروٹوٹائپ کا اور بعض کہتے ہیں یہ ایک ماڈل ہے. اچھا، یہ گورنمنٹ کے لیول پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں پروٹوٹائپ کا اور ماڈل کا، کیونکہ لوگ اعتراض بھی کریں گے نا. تو پروٹوٹائپ کا اور ماڈل کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ماڈل ایک پرفیکٹ چیز ہوتی ہے، پروٹوٹائپ میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا. کیونکہ ایک تجربات سے گزر رہی ہوتی ہے. اچھا. تو جامعۃ الرشید ایک پروٹوٹائپ ہے. اچھا. تو میں یہ عرض کرتا کہ گورنمنٹ سے ریکگنائز ہے وہ اس کی ڈگری؟ جامعۃ الرشید جو ہے وہ 4 مختلف بورڈز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اچھا. ایک تو وفاق المدارس ہے جو ان کی کور کمپیٹنسی ہے، درس نظامی وغیرہ. اور معہد الرشید. اچھا. یہ تو وفاق المدارس العربیہ ملتان پاکستان سے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے. اچھا. دوسری جو ہے وہ سندھ بورڈ ہے جس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ڈگریاں ایفیلیٹڈ ہیں، تو ریکگنائزڈ ہیں. تیسرا کراچی یونیورسٹی ہے جو کہ ہمارا ادارہ ہے، جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز. ناظرین یہ ویو ہے، یہ ویو آپ دیکھیں، بالکل آپ کو ٹاور برج کا سینٹرل ویو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ذرا پہلے دیکھ لیں آپ. سبحان اللہ. اور اس کی ایک تاریخ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کی جائے گی. بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے ہماری. اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پرانا قلعہ ہے، اس کی بھی تاریخ بیان کی جائے گی. ابھی اس وقت بارش ہو رہی ہے تو ابھی ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں. گفتگو کی طرف دوبارہ آتا جی جی. تیسرا جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے جو BBA MBA کی ڈگریاں ہماری ایفیلیٹڈ ہے. اور چوتھا بورڈ جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی سے ہم ایفیلیٹڈ ہے. A لیولز اور O لیولز ہم جو ہے وہ کیمبرج کے دیتے ہیں. اچھا، تو آپ یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ
اب پاکستان کے جو یہ دینی ادارے سے جو فضلا ہیں یہاں کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ ان کا ایفیلیشن ہو اور وہ یہاں تعلیم دوسری مکمل کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگ وہاں جائیں، اس طرح پڑھاتے ہم وہاں ہیں، ڈگری کیمبرج یونیورسٹی یہاں دیتی ہے. اچھا ایفیلیشن یہی ہے نا. اچھا ہاں تو یہ 60-40 کا ریشو ہوتا ہے. اچھا تو ان کا کورس ہم وہاں پڑھاتے ہیں اپنی تربیت کے ساتھ. جی تو کورس یہی پڑھتے ہیں، تربیت ہماری ہوتی ہے اور اس تربیت سے یہ لوگ مطمئن ہیں کہ وہ تربیت کوئی ہاں جی ایکسٹریمزم کی نہیں ہے، فنڈامنٹلزم کی نہیں ہے. یہ باقاعدہ طور پر آ کے جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنا سروے کرتے ہیں. اچھا سروے ہوتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ سسٹینیبلٹی آسان کام نہیں ہے. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کراچی یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈس کے مطابق بھی ہیں، آپ وفاق المدارس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہیں، آپ سندھ بورڈ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہیں، آپ انٹرنیشنل ٹاپ یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق. ہاں الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ مدارس نے پروڈکشن شروع کر دی ہے. ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں پولیس میں، آرمی میں، اسلامک فائنانس کو پورے مدارس نے اون کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اسلامک فائنانس کی کا پوری دنیا میں، بلکہ پوری دنیا میں اس کو انہوں نے اون کیا ہے اور لوگ دے رہے ہیں، ابھی دے رہے ہیں اور اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیاں مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ اسلامک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروائیں. اور حلال کا بھی، اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی دوسرا ہے سیگمنٹ حلال کا ہے. جی حلال کا. اچھا. تو مطلب یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی ہے، اس کو جو ہے لیکن نظر نہیں آ رہے معاشرے میں. ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے کہ بھئی یہ فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تو پولیس میں ہے، یہ فلاں مدرسے کا ہے تو یہ آرمی کے اندر ہے. میں اپنی اس بات میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے تعلیمی نظام پر، تو مدارس نے پروڈکشن شروع کر دی ہے. الحمدللہ اس وقت جامعۃ الرشید سے تقریباً 27 بچوں نے، علماء نے کمیشن حاصل کر لیا ہے فوجوں میں. اچھا آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں. اچھا. اور جو ہے وہ 5 بچے اس وقت ہمارے اٹامک انرجی میں جاب کر رہے ہیں. انجینئرز بھی ہیں، علماء بھی ہیں. اوہو. کوریا میں 4 بچے ہیں جو جامعۃ الرشید کے فضلاء بھی ہیں اور انجینئرز بھی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انجینئرنگ میں، الیکٹریکل میں، الیکٹرانکس میں اور میکینیکل میں. 2 بچے نے ابھی ریسنٹلی پی ایچ ڈی کر لی ہے اسلامک فائنانس میں انسیف ملائیشیا سے، اور ایک نے کیمیکل انجینئرنگ میں وہاں سے. اور تقریباً 30 سے اوپر پروفیسرز اور لیکچررز ہیں. کچھ اپنے ادارے چلا رہے ہیں. یہ علماء ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، علماء ہیں، انجینئرز بھی ہیں، علماء ہیں، پی ایچ ڈیز بھی ہیں، علماء ہیں، بی ڈی ایس بھی ہیں، علماء ہیں، ایم بی بی ایس بھی ہیں. تو وہ جو اعتراض کوشچن مارک آ رہا تھا نا کہ علماء مدارس پروڈیوس نہیں کر رہے، تو مدارس کی طرف سے پروڈکشن شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہم لوگوں نے ابھی اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے اور ایسے لوگ اپنی بیوروکریسی کو دینے ہیں، اپنے پرائیویٹ ادارے کو دینے ہیں، اپنے گورنمنٹ سیکٹرز کو دینے ہیں، اپنے جو ٹریڈ سیکٹر ہے اس کو دینے ہیں، اپنے اکنامک سیکٹر کو دینے ہیں کہ جو مہارت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، مہارت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا خوف بھی ہو اور ایمانداری بھی ہو. ان کے سامنے اگر کوئی بندہ آئے اور ان کے سامنے کوئی رشوت پیش کرے، کوئی سفارش پیش کرے اور کوئی اس کے ہاتھ میں رشوت کے پیسے رکھے، تو اس کو یہ گلمپس آئے کہ یہ میرے بچوں کی خوشیاں نہیں ہیں، یہ جہنم کے انگارے میں ان کے پیٹوں میں ڈال رہا ہوں. www.darsequran.com